ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفۃ الاول خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر حضرت سیدنا و مولانا و سندنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کی عظمت و شان آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البلد کی آیات بینات میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اس آیت کریمہ میں اس زمین کی قسم کھائی جس زمین نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے۔ یہ وہ زمین ہے جس نے مصطفیٰ کے طلبوں کو چوما ہے۔ جس زمین کو مصطفیٰ کے جوڑوں سے نسبت ہوئی وہ زمین اتنی بلند ہو گئی کہ ساری کائنات جس رب کی قسمیں کھاتی ہے وہ رب بے مثال اس زمین کی قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تو خرام ناز کرتا ہے۔ محبوب تو چلتا ہے، تیرے چلنے سے جس زمین کو شرف حاصل ہوتا ہے میں رب ہو کے اس زمین کی قسمیں کھاتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا اگر زمین کو محمد عربی کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو وہ زمین کائنات کی ہر زمین سے بلند ہو جاتی ہے۔ عام بلندی نہیں، اتنا بلند ہو جاتی ہے کہ قسم رب کھاتا ہے۔ نسبت کی ایک مثال قرآن سے اور پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کے ازواج، اے نبی کی گھر والیوں، تم میں سے کوئی ایک خاتون بھی کائنات کی کسی خاتون ورگی نہیں۔ لستن کاحد منہ، فرمایا کائنات کی جتنی خواتین ہیں، جتنی عورتیں ہیں، کوئی عورت تم جیسی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ازواج کو، ان امہات کو، ان بیویوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کی نسبت حاصل ہوئی، اور یہ خواتین وہ ہیں جو محمد عربی کے بستر کی زینت بنی ہیں۔ اس ذات نے کہا میں نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا، جس کو نسبت عقد مصطفیٰ سے ہو گئی وہ خاتون بھی کائنات میں بے مثال ہو گئی۔ مٹی کو نسبت ہوئی تو مٹی بے مثال، ازواج کو نسبت ہوئی تو کائنات میں کوئی زوجہ اس جیسی ہو نہ سکی۔ اگر آپ قرآن کو دیکھ لیں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ افضل کون سی ہے؟ قرآن۔ حالانکہ چاروں اللہ کا کلام ہے۔ تورات بھی رب کا کلام ہے، انجیل بھی رب کا کلام ہے، زبور بھی رب کا کلام ہے، قرآن بھی رب کا کلام ہے۔ یہ جو کلام ہوتا ہے نا انسان کا، انسان کی صفت ہوتا ہے۔ اگر کلام ہو رحمان کا تو وہ رحمان کی صفت ہوتا ہے۔ چاروں کتابیں رب کا کلام ہے،
تو چاروں کتابیں رب کا کلام ہونے میں برابر ہیں۔ تو یہاں امت مانتی ہے کہ سب سے افضل کتاب قرآن ہے۔ قرآن کیسے؟ جب کلام ہے سارا خدا کا، وہ بھی خدا کا کلام، یہ بھی خدا کا کلام، تو پھر افضل کیسے ہوگی؟ افضل اس لیے نہیں ہے یہ اللہ کا کلام کوئی وکھرا ہے، نہیں۔ جیسے اور کے آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، سیم اسی طرح قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام ہونے میں سب برابر ہیں۔ تو اس کی افضلیت اس لیے ہے، فرمایا یہ نہ دیکھو کلام کس کا ہے، یہ دیکھو یہ اترا کس پہ۔ فرمایا یہ بے مثال نبی پہ اترا ہے، اس کی نسبت بے مثال ہے، اس لیے باقی کتابوں سے یہ کتاب بھی بے مثال ہے۔ اب اندازہ لگا لو، اگر مٹی کو نسبت ہو، مٹی بے مثال ہو گئی، ازواج کو نسبت ہوئی، ازواج بے مثال ہو گئی، اگر اس قرآن کلام کو نسبت ہوئی تو کلام بے مثال ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا جس جس کو جو نسبت ہوتی چلی جائے اس کو بے مثال کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں، ہر گھر میں، کائنات کے ہر گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، ہر بیٹی عزت والی، پر جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے اس بیٹی جیسی کائنات میں کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ہر گھر میں بیویاں موجود ہیں، پر جس بیوی کی نسبت مصطفیٰ سے ہے اس بیوی جیسی کائنات میں کوئی بیوی نہیں ہے۔ ہر گھر میں دیور اور داماد کا سسٹم ہے، ہر گھر میں داماد موجود ہے، ساری کائنات کے داماد ایک طرف، محمد عربی کے در پہ چل کے آنے والے داماد ایک طرف، ان جیسی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ہر گھر میں سسرال کا سلسلہ ہے، لیکن جس سلسلے میں سسرالیت کی نسبت مصطفیٰ کی ہے، جو مصطفیٰ کے سسرال ہیں، کائنات میں ان جیسے کسی کے سسرال نہیں ہیں، کیونکہ نسبت ہی ایسی ہے جس جس کو یہ ملتی چلی گئی، جس جہت سے ملتی گئی وہ جہت سب سے بے مثال ہوتی چلی گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، زمین کو نسبت ہوئی تو میں نے بے مثال کر دیا، ازواج کو نسبت ہوئی میں نے بے مثال کر دیا، محبوب کتاب کو نسبت ہوئی میں نے بے مثال کر دیا، اولاد کو نسبت ہوئی تو اولاد بے مثال کر دی، داماد کو نسبت ہوئی داماد بے مثال کر دیے، سسرال کو نسبت ہوئی تو سسرال بے مثال کر دیے۔ پتہ چلا ان بھی مثالوں میں ایک وہ بھی ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تراب واحد۔ سرکار نے فرمایا محمد اور ابو بکر اور میرا عمر، فرمایا ہم تینوں کو رب نے ایک ہی مٹی سے بنایا، تینوں کو خمیر ایک۔ فرمایا جس مٹی سے رب نے مجھے بنایا ہے، میرے بشری وجود بننے سے جو مٹی بچی ہے، اللہ پاک نے ایک ابو بکر بنایا ہے، دوسرا عمر بنایا۔ یہ مٹی کتنی اعلیٰ ہے، یہی مٹی ہی تو ہے جو چلتی ہے تو زمین قسم کے قابل ہو گئی، یہ وہ مٹی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، آپ مدینہ پاک میں جاتے ہیں، یہ مٹی، اب اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، مٹی زمین پہ چلتی ہے تو رب اس زمین کی قسم کھاتا ہے 1500 سال سے جس مٹی نے جہاں ڈیرا لگایا ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جو محمد عربی کی قبر انور ہے، امت کا اتفاق ہے، کوئی مکتب فکر والا اس سے اختلاف نہیں کرتا،
اب شیعہ کتب اٹھا کے دیکھ لے، اہل حدیث کو اٹھا کے دیکھ لے، دیہبندیوں کو اٹھا کے دیکھ لے، چکڑوالیوں کو اٹھا کے دیکھ لے، اہل سنت کو اٹھا کے دیکھ لے، کائنات کے کسی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لے، سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا جو مصطفیٰ کے وجود سے جڑا ہوا ہے، وہ فرش جہاں میرے مصطفیٰ آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، وہ مکہ سے نہیں، صرف مسجد اقصیٰ سے نہیں بھائی، وہ 8 جنتوں سے نہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی نہیں، بلکہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، وہ بھی مٹی ہے۔ جس مٹی پہ مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹی کو مصطفیٰ کا وجود ملا ہے۔ جس مٹی پہ مصطفیٰ کے جوتے لگے، مصطفیٰ کے قدم لگے، رب اس مٹی کی قسم کھاتا ہے تو جس مٹی کو مصطفیٰ کا وجود لگ رہا ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا۔ اب دیکھیں، قدموں سے نسبت ہو جائے تو رب قسمیں کھا رہا ہے، اگر رب مصطفیٰ کے اس وجود سے نسبت ہو جائے وہ مٹی رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب سوال تو پیدا ہوا نا، اس وجود کا عالم کیا ہوگا جس کی شوکت اور شان اور عظمت سے باقیوں کو عزت اتنی مل رہی ہے۔ اب یہ جو مٹی ہے مصطفیٰ کا جو بشری پتلا ہے، آپ کی جو بشریت مبارکہ ہے، آپ کا جو وجود مسعود ہے، آپ کی جو خوبصورت شکل و صورت ہے، جس مٹی سے بنی ہے وہ مٹی صرف مصطفیٰ کی مٹی نہیں ہے، وہ مٹی ابو بکر کی بھی وہی ہے، عمر کی بھی وہی۔ اس پر ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من مولود الا فی السرۃ تراب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اسی مٹی کو اس کا مسکن، اس کا مدفن، اس کی قبر بنائی جاتی ہے، اور اس قبر کی مٹی اس بچے کی ناف میں چھڑک دی جاتی ہے۔ ہر انسان کے ناف میں مٹی ہے اور یہ مٹی اس کی قبر کی مٹی ہے۔ جہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی خمیر میں اس نے واپس جانا ہوتا ہے، اور اسی مٹی سے ایک حصہ اس انسان کے ناف پہ چھڑک دیا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ آپ قبر پہ دفن کرنے جاتے ہیں، اگر آپ دفن کے بعد پٹڑیاں ڈالنے کے بعد جو مٹی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے وقت ایک دعا ہے، اور وہ قرآن کی دعا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پہلا بک مٹی کا اٹھائیں، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ دوسرا اٹھا کے ڈالیں، فیہا نعیدکم، اسی میں ہی تے لوٹ کے آنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تجھے اٹھانا۔ قرآن کی یہ نص بھی کہتی ہے انسان جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں جانا ہے، بنا بھی اسی سے، جائے گا بھی اسی میں۔ تو انسان جس مٹی سے بنتا ہے اسی میں جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا مصطفیٰ جس مٹی سے بنے آپ اسی مٹی میں گئے، ابو بکر جس مٹی سے بنے وہ بھی اسی مٹی میں گئے، فاروق اعظم جس مٹی سے بنے وہ بھی اسی مٹی میں گئے، عثمان غنی جس مٹی سے بنے وہ اسی مٹی میں گئے، مولا علی جس مٹی سے بنے وہ اسی مٹی میں بنے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے بڑی کوشش کی جنازہ لے آنے کی، لا نہ سکے، وہیں دفن کر دیا۔ او بابا، اس کا قصور نہیں ہے، اس کی مٹی وہاں کی ہے جہاں دفن ہو گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب دیکھنے والی چیز یہ ہے، مصطفیٰ کی جہاں قبر ہے، ابو بکر صدیق کی قبر کہاں ہے؟ ساتھ ہی۔ فاروق اعظم کی قبر کہاں؟ ان کے ساتھ ہی ہے۔ پتہ چلتا ہے تینوں کی مٹی ایک ہے۔
عثمان غنی کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے، ان کی مٹی وہاں کی ہے۔ مولا علی کی قبر کہاں پہ ہے؟ نجف شریف کی ہے، ان کی مٹی وہاں کی ہے۔ تو جس کی مٹی جہاں سے تھی، جس کا وجود جس مٹی سے بنایا گیا، آخر اس کو وہیں دفنایا گیا۔ پتہ یہ چلا صدیق اور فاروق اعظم وہ جوان ہیں جن کی مٹی کا خمیر محمد عربی کی مٹی والا۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، بالاتفاق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مٹی کا خمیر خود مصطفیٰ کی مٹی کا خمیر۔ پھر دیکھیں اللہ کی بھی کوئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے، یہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک کا حجرہ مبارک نہیں ہے۔ اللہ کو ساری حکمتوں کا پتہ تھا، اللہ کو ہر مذہب کا پتہ تھا، ہر عقیدے کا پتہ تھا، لوگوں کو گمراہ ہونے کا بھی پتہ تھا، ہدایت پر ہونے کا بھی پتہ تھا۔ اللہ پاک نے انتخاب ہی ایسے کیے ہیں۔ رب العالمین نے مصطفیٰ کی قبر کا انتخاب زہرا پاک کے کمرے کا نہیں کیا، عائشہ پاک کے کمرے کا۔ کیوں؟ اگر سیدہ زہرا پاک کے کمرے میں مدفن ہوتے، جو سیدہ زہرا پاک کو ماننے والے ہیں وہ کہتے دیکھو زہرا پاک ہماری ہیں، مصطفیٰ زہرا پاک کے ساتھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں، تم سارے فارغ ہو۔ رب کو پتا تھا، فرمایا ایسا نہیں، سیدہ زہرا پاک کے کمرے میں نہیں بلکہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کے کمرے میں لٹایا، اور لٹا کے دنیا والوں کو پیغام دیا، فرمایا کمرہ جناب عائشہ صدیقہ کا ہے، جس کا یہ کمرہ ہے جو اس ماں کو مانے گا محمد عربی بھی اسی کا ہے، جو اپنی ماں کو نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ لہذا پہلے ماں کو ماننا پڑے گا، پھر مصطفیٰ کی قبر پہ جانا پڑے گا۔ جو سیدہ پاک کو گالیاں دے اور سیدہ پاک کی گستاخیاں کرے اور پھر حجرے پہ تو جانا نہیں ہوتا، پھر کمرے پہ جانے کی تو توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، مدینے کی سرزمین ہو، محمد عربی کے دربار کی حاضری نصیب نہ ہو، اس سے بڑی شومی قسمت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ لیکن سرکار کو سلام کرنے نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں ایک ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، دوسرے فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے، مولا تیرے تقسیم اپنی ہے، مالک تو نے کس کو اس سے محروم کر رکھا ہے اور کن کو تو نے نصیب کر رکھا۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے اللہ کی، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہاں اس حجرے میں آپ کو دفنانا، وہاں پہ لٹانا اس امت کے لیے اشارہ ہے۔ فرمایا جو صدیق کو مانے گا، جو فاروق کو مانے گا، وہی مصطفیٰ کو مانے گا، جو ان کو نہیں مانے گا اس کا ماننا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جائیں، سید المرسلین کو بھی سلام کریں، جناب ابو بکر صدیق کو بھی سلام کریں، جناب فاروق اعظم کو بھی سلام کریں۔ کیوں؟ ان کی نسبت یار 1400-1500 سال ہو گئے، ابو بکر کہاں لیتے ہیں؟ سوچے تھوڑا تو رشک آتا ہے۔ ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، ساری زندگی تو نے وفا کیا ہے، تیرے مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ نے وفا کیا، اپنے پہلو میں لٹا رکھا۔ اے فاروق اعظم تم نے بہت بڑی جرت سے کام لیا ہے، محمد عربی سے وفا کی حد کی ہے۔ آج محمد عربی نے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد تجھے اپنے پاس پہلو میں لٹا رکھا۔ یہ عزت ہے، یہ مقام ہے۔ پھر مزے کی بات دیکھیں، انسان مرتا ہے، مر کے قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، اگر سوالوں کے جواب درست دے گیا، حکم شریعت یہ ہے، حدیث صحیح یہ ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا۔ کس وقت ہوتی ہے؟ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ ان کا جواب دیتے ہیں، اگر سوال و جواب میں پاس ہو گئے تب جنت کا باغ بنایا جاتا ہے، قبر جنت تب بنتی ہے۔ صدیق اکبر تیری عزت کو سلام، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی
व मिंबरी रौदत मिन रियादिल जन्ना, फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक ये सारा टुकड़ा ही जन्नत का। सिद्दीक अकबर भी हयात थे, सरकार भी हयात थे, फारूक आजम भी हयात थे, और जहां उन्होंने जाना था वो पहले ही जन्नत बन चुकी। क्या ख्याल है? हम जाएंगे, बाकी दुनिया जाएगी कब्र में मर के, कब्र के सवालों जवाब देगी, फिर कहीं जाके उसकी कब्र जन्नत बनेगी। सिद्दीक को फारूक आजम तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम लेटे ही जन्नत में हो। फिर इससे बड़ी अजमत की बात देखिए, कुछ लोग उलमा ने कहा है ये हकीकत है, मजाज नहीं है। बाज़ ने कहा कि मजाज है, ये जो जन्नत है ये मजाजी जन्नत है, हकीकी जन्नत तो आसमानों से ऊपर है। बाज़ उलमा ने कहा नहीं नहीं, ये हकीकत है। ये जो दुनिया में अल्लाह पाक ने जन्नत उतारी है, दर हकीकत ये जन्नत का टुकड़ा है, उस हकीकी जन्नत से उतारा गया है। मोहम्मद का घर बनाया गया है, अबू बकर उमर की कब्रें बनाई गई हैं, जन्नत से टुकड़ा आया है, हकीकत ने यहाँ रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने जो 2 दलीलें पढ़ी हैं, एक कुरान से और 2 हदीसें पढ़ी हैं, इंसान की जहाँ कब्र होती है वो इंसान उसी मिट्टी से बना होता है। अगर इस हकीकत को देखें और इस जन्नत के टुकड़े को देखें तो नतीजा ये निकलता है मुस्तफ़ा का अपना वजूद आम मिट्टी से नहीं बना, जन्नत की मिट्टी से बना। अबू बकर का वजूद आम मिट्टी से नहीं बना, जन्नती मिट्टी से बना है। फारूक आजम का वजूद आम मिट्टी से नहीं बना, जन्नत की मिट्टी से बना है। कोई आदमी बता सकता है जन्नत की मिट्टी क्या होती है? जन्नत की मिट्टी नूर है। जन्नत की मिट्टी लोग लड़ लड़ के मर गए, अल्लाह जाने नबी नूर है कि नहीं है। ओ बाबा, जिसका ज़ाहिरी वजूद भी नूर है, जिसकी हकीकत भी नूर है, उसी पे लड़ता मरता है, उसका ज़ाहिरी वजूद भी नूर है। जन्नत की मिट्टी से बनाया गया है, जन्नत की मिट्टी नूर है। क़यामत के दिन सारी कायनात की ज़मीन फना हो जाएगी, पर ये रियाजुल जन्ना का टुकड़ा उस वक्त भी बाकी रहेगा। क्यों? इसलिए कि ये फानी नहीं है, ये बाकी का हिस्सा है, उस हकीकी जन्नत का टुकड़ा है, इसलिए इसको भी फना नहीं है, ये वजूद वैसे के वैसा उठाया जाएगा। और मोहम्मद अरबी का ज़ाहिरी वजूद भी नूर था, मोहम्मद अरबी की हकीकत भी नूर थी। मोहम्मद अरबी को ये ज़ाहिरी शक्ल दिखाई गई, शक्ल दिखाने के लिए, उस ज़ाहिरी शक्ल दी गई शक्लें बनाने के लिए, वरना हमें कौन बनाता, हमें कौन देता। ये शक्ल बनाई गई और दिखाई गई ताकि देखने वालों को समझ आए ये भी शक्ल बड़ी अल्लाह को पसंद है, तो इसलिए शक्ल बनाई गई, वरना तो वो बेशक्ल है, अपनी शक्ल पे बना लेता। उसने अपनी शक्ल में नहीं बनाया, मुस्तफ़ा को खूबसूरत और शक्ल में बनाया, नूर का पुतला बना के गुनहगारों को तोहफे में अता फरमा दिया। तो इसलिए मोहम्मद अरबी की हकीकत भी नूर, सिद्दीक अकबर की हकीकत भी नूर, फारूक आजम की हकीकत भी नूर, ज़िंदगी बाकी।